الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 20 سال قبل 9/11 کے موقع پر ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ جس کے بعد انسانیت کی تاریخ بدلتی چلی گئی۔ اس وقت بہت سارے معصوم لوگوں کی جانیں بھی اس حادثے کا شکار ہوئیں، اور اس کے بعد حالات اس طرح سے بدلے کہ بالخصوص مسلمانان عالم پوری دنیا کے اندر ایک خوف کا شکار ہو گئے۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ اس جرم کے اندر گویا برابر کے شریک ہوں، کیونکہ اس وقت عالمی میڈیا ایسی ہی تصویر پیش کرتا چلا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کو ہر قسم کے جرائم اور بالخصوص اس طرح کے جس کے اندر بے جان اور اس طرح کے بے گناہ لوگوں کو جس کے اندر شہید کیا جا رہا ہو، بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، بے گناہ لوگوں کو موت کا شکار کیا جا رہا ہو، اس کے اندر گویا کہ سارے مسلمان اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، جبکہ ایسی تو کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن اس وقت چونکہ میڈیا اس طرح کا پیش کر رہا تھا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کچھ ایسے عناصر یقیناً موجود تھے کہ جو اسلام کا جو امن کا سبق ہے، اسلام کا جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا درس ہے، اس کو فراموش کر کے وہ اسلام کے نام پہ لوگوں کے اندر ایک خوف کی فضا قائم کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد کی جو سچویشن بنی، اس کے اندر مسلمان بالخصوص جو ویسٹ کے اندر یا یورپ کے اندر، امریکہ وغیرہ کے اندر رہتے تھے، وہ بہت زیادہ اس دوران خوف کا شکار رہے۔ بلکہ اسی دوران کئی ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے نام تک تبدیل کر دیے، کئیوں نے ایون مذہب تک تبدیل کر دیا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں، مگر کئی ایسے بھی تھے کہ جو ثابت قدم رہے اور اپنے معاملات کو اسی طرح سے آگے لے کے بڑھتے رہے۔ تو آج انسانیت کئی برس کے بعد اس بات کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہے کہ مسلمان تباہی و بربادی کرنے والے نہیں، بلکہ انسانیت کو پہلے سے زیادہ فائدہ پہنچانے والوں میں سے ہیں۔ وہ انسانیت کی خدمت کے اندر جہاں کہیں پر بھی انسانیت سسک رہی ہو، جہاں کہیں پر بھی انسانیت کو مدد کی ضرورت ہو، چاہے وہ یہاں پر ویسٹ کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں، ان کے ارد گرد جو پڑوسی ہیں وہ غیر مسلم بھی ہوں، مسلمان ہوں، کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو مسلمان اس کے لیے ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں پر بھی انسانیت مشکلات کا شکار ہو تو مسلمان وہاں پر ان کی مدد کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق موجود ہوا کرتے ہیں۔ یہ تمام واقعہ، اس کی جو سیاسی پہلو ہیں ان پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ مختلف لوگ اپنے اپنے حوالوں سے بات کرتے جاتے ہیں، لیکن اس سے حاصل ہونے والا جو ایک دینی سبق ہے، جو اہم سبق ہے، جس کا ہماری تمام کی زندگیوں سے تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، انسان ہمیشہ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ وہ قومیں، وہ ملک، وہ انفرادی لوگ کسی بھی حالت کے اندر جب بھی ان پہ مشکلات آئیں، جو اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو ان مشکلات سے نکالا بھی کرتا ہے اور ان کے حالات کو بہتر بھی فرمایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فرمایا تھا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت وہ لوگ کہ جو آپ کا احترام کرنے والے تھے، وہ لوگ کہ جو آپ سے محبت کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو آپ کے آنے پہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، جو آپ کو صادق و امین کے القابات سے جانا کرتے تھے، وہی لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو چلے تھے۔ وہ آپ کو مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جو آپ پہ ایمان لاتا اس کی زندگی دوبھر کر دی جاتی تھی، اور مختلف طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ستایا جاتا رہا۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ بھی یہ وقت اور یہ مشکلات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، اور میری امت پہ ایسی ایسی مشکلات آئیں گی کہ وہ بے قرار ہو کے بول اٹھیں گے کہ ایسی مشکل تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور شاید ایسی مشکل پھر کبھی اس سے بڑی مشکل کا سامنا ہمیں کبھی زندگی میں نہ کرنا پڑے۔ لیکن پھر آنے والے وقت کے اندر اس سے بڑی مشکل کا انہیں جب سامنا کرنا پڑے گا تو وہ پھر پکار اٹھیں گے کہ اس سے بڑی مشکل تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مشکلات تو آتی ہیں اور آتی رہیں گی،
کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو پھر انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا تو جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، کبھی رزق کے اندر کمی کے ساتھ، کبھی عزیز و اقارب میں سے کسی کی وفات کے ساتھ، کبھی کسی بیماری کے ذریعے، کبھی کسی پریشانی کے ذریعے. مختلف طریقوں سے آزمایا تو جاتا رہے گا، لیکن اس مشکل کے اندر آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے آنے والے وقت اور آنے والے حالات کی رہنمائی کرنے کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہوتا ہے. کہ مشکلات تو ہر کسی پہ آتی ہیں، بڑے بڑے زندگی کے اندر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جو بڑے عظیم لوگ آئیں ان پہ مشکلات بھی بہت بڑی آئیں، لیکن ان مشکلات کے اندر ان کی ثابت قدمی، ان کا استقلال اور ان کی جرت اور خود اعتمادی. اور پھر مسلمان تاریخ انسانیت کے اندر آپ کو جو مسلمان رہنما نظر آئیں گے، ان کا پھر اپنے رب کی ذات پہ جو یقین ہے، وہ یقین ان کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک بڑا عظیم سہارا ثابت ہوتا رہا ہے. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں، کشمیر سے لے کر فلسطین تک، سیریا سے لے کر افغانستان تک، تو مختلف مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں. ان مشکلات کے اندر ایک مسلمان جب گھر میں بیٹھا ہوا یہ تمام خبریں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نوجوان نسل جب یہ تمام نیوز کو مختلف عالمی چینلز پہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک خوف بسا اوقات پیدا ہو جاتا ہے کہ اسلام کا کیا بنے گا، مسلمانوں کا کیا بنے گا. یاد رکھیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر آپ اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، آپ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے بنے رہیں، رب تعالیٰ ان تمام مشکلات سے نکال کر آپ کو عزتیں بھی عطا کرتا ہے اور آپ کو کھویا ہوا وقار بھی واپس عطا فرمایا کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ یقین رکھے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا رہے. ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ خاص طور پہ ہماری آنے والی نسل، ہماری نوجوان نسل، وہ یہ سوچے کہ اسے صرف اپنے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے نہیں سوچنا، یا صرف اور صرف مسلمانوں ہی کی حد تک نہیں سوچنا. اسے یہ سوچنا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر کسی کو اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا فرما رکھی ہے تو وہ ایسا کام کرے کہ جس سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے. اور جو لوگ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہوا کرتے ہیں، ان کا اثر، ان کا امپیکٹ بڑا دور تک رہتا ہے. اور وہی لوگ، وہی قومیں کہ جو دوسروں کی زندگیوں کے اوپر امپیکٹ ڈالنے والی ہوتی ہیں، انہیں ہی وقار بھی ملتا ہے اور ان کی زندگیاں اور ان کی تقدیر بدلہ بھی کیا کرتی ہے. اسی لیے مشکلات اور پریشانیوں کے اندر انسان کا طرز عمل، چاہے وہ قومی طور پہ ہو، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، اور چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، انسان کو اللہ کی ذات پہ ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر انہیں خیر ملتی رہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا بڑا کرم، میں اتنی تسبیح کرتا ہوں، میں اتنی زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، میں اتنا رب کی راہ کے اندر خرچ کیا کرتا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، دیکھیں مجھ پہ رب کا کتنا کرم ہے، اللہ رب العزت مجھے بڑا نواز رہا ہے، اولاد کے حوالے سے بھی خیر ہے، اپنی صحت تندرستی بھی بہترین چل رہی ہے، اپنے کام کاج کاروبار کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان کو اولادیں عطا فرما رہا ہے، بچے فرمانبردار ہیں، ہر طرح کی آسانیاں، انسان اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اور اگر ایسے ہی کسی بندے کو کوئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر بیٹھتا ہے. اب اس کے ذہن میں یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے ذکر کیے، میں خدا کو دن بھر یاد کرتا ہوں، رات بھر اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، میں اس کو یاد کرتی ہوں صبح و شام، میں اس کی راہ کے اندر صبح و شام خرچ کر رہا ہوتا ہوں، پھر مجھے ان مصیبتوں کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، پھر میرے لیے آزمائشیں کیوں ہیں، پھر میری اولاد کے حوالے سے پریشانی کیوں ہے، پھر میری جاب اتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں واپس مجھے مل رہی، کیوں نہیں میرے کاروبار کے اندر ترقی ہو رہی، کیوں نہیں میرے صحت بہتر ہو رہی. وہ اس طرح کے سوالات اس کے ذہن کے اندر آتے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ بندہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے. مشکلات تو آیا کرتے ہیں، کبھی کے دن لمبے ہوتے ہیں تو کبھی کی راتیں، ہر رات کے بعد صبح کا سویرا تو ہوتا ہے، مگر جب رات کی کالی گھاٹا چھائی ہوئی ہوتی ہے اس لمحے انسان
جو ثابت قدم رہا کرتا ہے وہ صبح کے اجالے سے بھی فائدہ اٹھا پایا کرتا ہے، لیکن اگر انسان کالی رات کی گھٹا دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے، وہ اپنی آنکھیں موند لے، وہ آنسو بہاتا رہے، تو صبح کا اجالا ہو بھی جائے تو بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا۔ پریشانیاں، تکالیف، مصائب، چیلنجز زندگی کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو جو قبر کے اندر ہیں ان کو کوئی مشکلات نہیں ہیں، ان کو کوئی چیلنجز نہیں ہے جو آج جن چیزوں کو ہم چیلنج سمجھتے ہیں۔ ہمارے چیلنجز کیا ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے تو نئی ماڈل کی گاڑی ہو جائے، موبائل ہے تو اگلے ماڈل کا موبائل ہو جائے، کہیں سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی یہ بیماری ہے، کبھی کچھ اولاد کے حوالے سے۔ ہاں یہ تمام چیزیں تکلیف دہ ہیں، لیکن ان تمام تکلیفات کے باوجود آپ کو بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ وہی رب تعالیٰ کہ جو حالات کو بدلتا ہے، وہی رب تعالیٰ کہ جس کی یہ شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ آپ کی مشکلات، آپ کہیں گے میری تو بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میری زندگی کتنے بڑی مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی مشکلات جتنے بھی بڑی ہوں، آپ کے رب کی قدرت آپ کی تمام تر مشکلات سے بڑی ہے، اور اس کی قدرت یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اس کا امر ہو جائے کہ اس کے حالات کو بدل دیا جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح سے آپ کے حالات بدلتے چلے جائیں گے۔ مایوسی سے بچیں، اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں، چاہے وہ آپ کی صحت کے معاملات ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں، چاہے وہ آپ کے کاروبار بزنس کے معاملات ہیں، اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اس امت کے اندر مشکلات ہمیشہ سے آئی ہیں، اور اس امت کے اندر صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی ہمیشہ ثابت قدم رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو شہید کیا گیا اسلام کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا اظہار کرنے کی وجہ سے، وہ کوئی مرد نہیں، وہ ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ کی گلیوں کے اندر جب آپ اللہ سے محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں، تو ابو جہل و ابو لہب کو تکلیف ہوا کرتی۔ انہوں کو یہ بات قطعی پسند نہیں تھی کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاؤں کا اظہار کرے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مختلف طریقوں سے اسلام سے دور کرنا چاہا، مختلف طریقوں سے ان کو ستانا چاہا، ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، مگر وہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ نہ کوئی لالچ ان کے قدم ڈگمگا سکی، اور نہ ہی کسی قسم کی سزا ان کے قدموں کے اندر کسی قسم کی لغزش پیدا کر سکی۔ جب یہ تمام حربے ناکام ہو چکے تو پھر مکہ کے ایک چوراہے کے اندر ایک برچھی کے ذریعے ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ اس وقت بھی آخری ان کو موقع دے رہے تھے کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ناطہ توڑ دو۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا تو پسند کروں گی، اور تم یہ جو میری جان نکالنے کے درپے ہو، تو میری جان تو نکال سکتے ہو مگر میرے اندر سے ایمان کو نہیں مٹا سکتے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اپنے یقین کو مضبوط رکھیے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ماحول کے اندر کہ جہاں پہ آپ کا خامد وہ ایسا خامد ہے کہ جو خود کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لوگ جس کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لوگ جس کے خوف سے کانپتے ہیں، لوگ جس سے بے انتہا ڈرتے ہیں، آپ اسی کے گھر کے اندر رہتے ہوئے کہتے ہیں ربی و ربک اللہ۔ تم خود کو خدا کہتے ہو، کیا بھول چکے کہ میرا اور تمہارا رب وہ خدا ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد مختلف طرح سے آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ کو بھوکا پیاسا صحرا کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر اس تمام کے باوجود آپ ثابت قدم رہتی ہیں۔ مشکلات، مصائب یہ ہمیشہ خدا کے نام لیواؤں کے زندگی کا حصہ رہی ہیں، مگر اس کے اندر جو انسان ثابت قدم رہتے ہیں، یہ مشکلات دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ایمان کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، یہ آپ کی اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، مگر ان کے اندر مایوسی کو کفر کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی طاقت اور اس کی ذات پہ اعتماد رکھیے۔ وہ آپ کے لیے آپ کے حالات کے حوالے سے آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے، وہ آپ کی مشکلات سے بھی واقف ہے، آپ کے حالات سے بھی واقف ہے،
اور آپ کے حالات کو بہتر کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اگر ابھی آپ کے حالات کچھ بہتر نہیں ہو رہے، آپ کو کوئی بھی راستہ سجھائی نہیں دے رہا، تو بھی اس ذات پہ اپنا تعلق اور اپنا بھروسہ مضبوط رکھیے، کیونکہ وہی ذات ہے کہ جو وہاں سے راستے نکالتی ہے جہاں پہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو انفرادی حوالوں سے بھی بات ہے، اس کے ساتھ اجتماعی طور پہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو جن چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ نعروں سے حالات نہیں بدلا کرتے، چیخنے چلانے سے، ماتم کرنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ آج کے اس دور کے اندر اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے مار دو، ختم کر دو، گرا دو، جلا دو، مٹا دو، اس طرح کے نعروں سے حالات نہیں بدلا کرتے، بلکہ آج کے دور کے اندر جب آپ خود کو منفعت بخش ثابت کرتے ہیں، جب انسانیت کو آپ کے اندر فائدہ نظر آتا ہے، تو آپ انسانیت کی ضرورت بن جایا کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، دنیا کے اندر اپنا مقام پیدا کرنا ہے، انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہی اس کا بہترین طریقہ کار ہے۔ جب یہودی ہولوکاسٹ کے بعد امریکہ گئے، اگرچہ اس کی ہسٹری کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں اور اس کے اپنے اپنے آرگومنٹس لوگوں کے موجود ہیں، مگر بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ان کو ویلکم نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں پہ لکھا ہوا کرتا تھا مختلف پارکس کے اندر اور جو فیملی اور پبلک پلیسز ہوتی تھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا ڈاگز اینڈ جوز آر ناٹ الاؤڈ ہے۔ تو اس وقت وہ ان کا جو سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تم احتجاج کرو گے، اگر تم روو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، روڈوں پہ نکلو گے تو پہلے ہی لٹے پٹے آئے ہو اور مار دیے جاؤ گے اور مٹا دیے جاؤ گے۔ خاموشی کے ساتھ ایجوکیشن اور بزنس کے اوپر توجہ رکھو، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کی ضرورت بن جاؤ گے۔ اور وہی انہوں نے کیا کہ اس وقت پھر جب دنیا بھر کے یہودیوں نے چندہ جمع کر کے اپنے وقت کے سب سے بڑے مربی کو دولت بھیجی کہ ہمیں وہ ہولی لینڈ حاصل ہو چکی ہے، تو ہم وہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا خدا کا بڑا گھر بنایا جائے کہ جو پوری دنیا کے اندر بے مثل و بے مثال ہو۔ تو اس کے لیے یہ ساری دنیا سے چندہ جمع کر کے جب وہاں پہ پہنچایا گیا تو اس بڑے مذہبی رہنما نے کہا کہ خدا کو پہچاننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے کوئی بہت ہی خوبصورت بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے، اسے پانے کے لیے ایجوکیشن اور علم کی ضرورت ہے۔ تمہارے اس فنڈ کو میں خاص طور پہ وقف کرنا چاہوں گا کہ آج کے بعد کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا یہودی بچہ کہ جو تعلیم کے میدان کے اندر آگے بڑھنا چاہے مگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں تو وہ اس کے اندر کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ اس فنڈ کے ذریعے ہم اس کو سپورٹ کریں اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر کے اندر یہی ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ بزنسز کے اندر جیوز اور یہودی وہ کس مقام کے اوپر موجود ہیں کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے، وہ چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں۔ اور خود اگر امریکہ کی بات کی جائے تو ایک وہ وقت تھا جب انہیں وہاں پہ ویلکم نہیں کیا جا رہا تھا، اور آج اگر وہ وہاں سے جانا چاہیں تو شاید وقت کا صدر ان سے ریکویسٹ کرے کہ آپ ہمارے یہ بزنسز یا کنٹری اس کو اس طرح سے ترک کر کے کہ سارے وہاں سے نکل جائیں، اپنے بزنسز بھی نکال کے چلے جائیں، تو شاید وہ ریکویسٹ کریں کہ آپ ایسا نہ کریں کہ اس سے تو ہماری کنٹری پہ بہت بڑا فرق پڑے گا۔ تو آپ انسانیت کی ضرورت بنیں، آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے لیے نہ سوچیں، صرف اپنے برادری کے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے نہ سوچیں۔ آپ کو یہاں پر اس ویسٹ کے اندر، اس کنٹری کے اندر آنا اور یہاں پہ رہنا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اس مقصد کو سمجھیے، آپ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے بنیے۔ یہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں، ایسی سہولیات میسر ہیں کہ جن کو آپ فوکس اگر کریں گے تو آپ کو مزید سپورٹ بھی ملتی ہے۔ آپ کو بغیر کسی نسلی امتیاز کے آپ کو ہر طرح کے وسائل اور ہر طرح کی آسانیاں میسر ہوتی ہیں، اور آپ اس کے اندر آگے بڑھ کر انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے بنیے، اور ہر طرح کی احساس کمتری سے بچیے۔ مسلمان ہونا، کوئی داڑھی رکھ لینا، کوئی حجاب کر لینا، کوئی اس طرح کے لباس کی جس کے اندر ذرا آپ زیادہ ایک اسلامک نظر آتے ہوں، ایسے لباس کو اپنانا، چاہے وہ آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں، اس کے اندر کوئی آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے طریقے پہ چلیے، آپ اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزاریے۔ اگر آپ لوگوں کی سوچ کے مطابق، اگر آپ لوگوں کی وجہ سے، اپنے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کی وجہ سے، یا جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں، جہاں پہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ آپ
لوگوں کے ساتھ آنا جانا، آپ کے گھر کے اندر آپ کے فرینڈز، آپ کے آنے جانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے اپنی زندگی کو، اپنے لباس کو، اپنے طور اطوار کو بدلتے چلے جائیں گے تو آپ کہاں تک جا کے رکیں گے؟ لوگ تو ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نیا انداز اپنا لیتے ہیں، کوئی نیا طریقہ اپنا لیتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر بسا اوقات اگلا وہ عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ تو کیوں نہ اسی ایک طریقے کے اوپر انسان چلتا رہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے صبغت اللہ کا رنگ قرار دیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اس اللہ کے رنگ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ آپ مرد ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ نوجوان بچے ہیں، بچی ہیں، آپ اللہ کے اس رنگ کے اندر خود کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اطمینان کے ساتھ، آپ خود اعتمادی کے ساتھ، آپ پورے یقین کے ساتھ سوسائٹی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے رہیے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے بنیے۔ آپ کی نمازیں، آپ کا ذکر فکر اور آپ کے صدقات، آپ کی عبادات، یہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہیں۔ جب آپ سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا کریکٹر، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں۔ اگر آپ رات کو تنہائی کے اندر بیٹھ کے روتے ہیں مگر باہر جا کے کاروبار کے اندر بیٹھ کر وہاں پہ لوگوں سے دغا بازی کرتے ہیں تو اس بندے کو آپ کے رونے سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر آپ ایک اسلام کا ایک میسنجر ہیں، آپ اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں۔ لوگ آپ کے نام کے ساتھ، آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ کو بہرحال وہ اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس دین پہ چلنے والے ہیں اور آپ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا یہ دعویٰ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی سچی کتاب پہ چلنے والے ہیں، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والے ہیں، کہ جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو تمام انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ تو اس رول ماڈل کو جو آپ نے اپنایا ہوا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ بہت زیادہ اب آپ کی عبادات ہوں، آپ کی ریاضت ہو، آپ کے ذکر اذکار ہوں، لیکن دوسری طرف بد اخلاقی ہو، بے ایمانی ہو، چوری ہو، کرپشن ہو، گندگی ہو، یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر ان کی پہچان یہ ہو کہ یہ جی اپنا علاقہ آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ گندگی زیادہ نظر آ رہی ہے، وہاں پہ اتنی صفائی نہیں ہے۔ Who is going to change all this؟ یہ آپ ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم نے اپنی اس پہچان کو بہتر کرنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی یہ نصف دین ہے۔ تو اس چیز کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اگر صرف یہی باتیں کرتے رہیں کہ جی مسلمانوں کے خلاف سازش ہو گئی اور فلاں سازش کر گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ہم خود سب سے بڑی سازش ہیں اپنے خلاف، کیونکہ ہم وہ اعمال، وہ اس طرح کی حرکتیں، وہ اس طرح کی چیزیں ہماری اندر در آئی ہیں کہ جس سے فائدہ پہنچانے کے بجائے ہم نقصان، کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کا بسا اوقات ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہمیں خود کو انڈیویجولی سوچنے کے بجائے کولیکٹیولی، ایک کمیونٹی کے طور پہ سوچنا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک شخص وہ ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ جب اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کریں گے تو آپ پوری امت کے لیے فائدے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کچھ لوگ بھر دیتے ہیں نا کہ آپ اسلحہ اٹھائیں اور جا کے وہاں پہ یہ کر دیں اور وہاں پہ یہ کر دیں تو آپ دین کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت اس طرح سے نہیں۔ دین کی خدمت اس طرح سے ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سوسائٹی کو اب رائٹ کریں، آپ اس کو آگے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں اس علاقے کے اندر آپ ایسا کام کریں کہ جس سے پوری کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہو۔ تو یہ چیزیں آپ کی سب سے بڑی سٹرینتھ بنتی ہیں۔ تو یہ سبق آج، یہ 9/11 کا وہ دن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان اپنی مجموعی زندگی کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے رب کی ذات پہ یقین بھی رکھنا ہے، اور اسلام اور دین کو فائدہ پہنچانے کا بہترین ذریعہ وہ یہ ہے کہ آپ انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، ان کے لیے آسانیاں بنانے والے اور آسانیاں پہنچانے والے بنیں۔ اس کے اندر آپ کو سکون بھی ہے، دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کا انعام و اکرام بھی ہے۔ یہ تو کمیونٹی لیول پہ بات ہوگی۔ باقی جہاں تک آپ کی اپنی انفرادی مسائل ہیں، جو آپ کی اپنے انڈیویجول مسائل ہیں، جو آپ کی اپنی زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، وہ چاہے اولاد کے حوالے سے ہوں، وہ کاروبار کے حوالے سے ہوں، وہ صحت کے حوالے سے ہوں، وہ آپ کی کوئی بیماری، کوئی تکلیف کے حوالے سے ہوں، ان تمام تر مسائل کے اندر مایوسی سے بچیں۔ کوئی عزیز و اقارب میں سے کسی کے انتقال کے حوالے سے آپ کو پریشانی ہے، ان تمام مسائل، ان تمام پریشانیوں سے
رونے دھونے کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان پریشانیوں کے اندر آپ اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں۔ وہ رب تعالیٰ آپ کے لیے ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا سکتا ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، مگر چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا تھا۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، مگر آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا۔ سمندر بندے کو غرق کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو غرق نہیں کر سکا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں جو چلا جائے وہ اس کی خوراک بن جایا کرتا ہے، مگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی محفوظ رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہی حکم تھا۔ آپ اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل اور اپنی تکلیفوں کے اندر یہ یقین رکھیں کہ وہ رب تعالیٰ، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو میری مشکلات سے بھی واقف ہے، جو میرے حالات سے بھی واقف ہے، جو مجھ سے بڑھ کر میری ذات سے محبت فرمانے والا ہے، جو میرے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت فرمانے والا ہے، وہ ان مشکلات سے مجھے نکالے گا بھی، اور وہی نکال سکتا ہے کہ جب وہ ان مشکلات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ جب آپ اپنے رب کی ذات پہ یہ یقین رکھیں گے، اور ان مشکلات سے پھر آپ کو نکلنے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ نے وہ مشکلات اپنے رب کے حوالے کر دی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو جئیں، آپ ان نعمتوں کی طرف توجہ کریں جو اس نے عطا فرما رکھی ہیں۔ آپ کے الحمدللہ اولاد موجود ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رکھی ہیں، آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت عطا فرما رکھے ہیں، آپ کو دیگر بہت ساری ایسی نعمتیں کہ جب آپ سوچیں گے تو وہ تمام نعمتیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ آپ ان نعمتوں کی طرف توجہ رکھیں، مشکلات اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ جب آپ کی توجہ اپنی رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی طرف ہوگی تو آپ وہ مشکلات کا رونا کم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کی ان مشکلات کو بھی کم کرتا چلا جائے گا، اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں کھاتے کھاتے دان ٹوٹ چکے ہیں، مگر زبان ابھی تک شکوے سے باز نہیں آئی۔ ہم پر بھی اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، مگر بسا اوقات ان نعمتوں کو سوچنے کے بجائے ہم مشکلات کو سوچتے چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے سکون، نعمت، راحت عطا فرما رکھی ہوتی ہے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر رب تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور اپنی مشکلات اس کے سپرد کر کے اس کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے رہیں۔ رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔